بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی خواجہ آصف کے استعفے ہی کی خبر گرم تھی، ابھی تک اس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں کہ وزیر دفاع کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ کیوں بیوروکریسی سے ناراض ہیں، بیوروکریسی سے ناراضگی تو وہ ظاہر کر رہے ہیں، استعفے کی باتوں کو ڈینائی کر رہے ہیں، میاں نواز شریف سے اس حوالے سے ملاقاتوں کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن خبریں چل رہی ہیں۔ ابھی خواجہ آصف کا معاملہ ہی گرم تھا کہ ایک اور استعفے کی باتیں اب ہو رہی ہیں، اور وہ ہے اسپیکر ایاز صادق کا استعفیٰ۔ ویسے تو ان کے حوالے سے خواجہ آصف بھی خوش نظر نہیں آئے کہ انہوں نے کیوں اپنی تنخواہیں بڑھا لیں، پھر پتہ لگا شہباز شریف نے نوٹس لے لیا ہے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ، مرات ہی مرات۔ خیر وہ بھی خبر اب کہیں گم ہو گئی، وہ کہیں واپسی ہوئی نہیں ہوئی کچھ پتہ ہی نہیں، بس وہ بڑی ہیں اور بڑی رہ گئی مرات، لاکھوں روپیہ بڑھ گیا۔ اب جناب خبر یہ آئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے اوپر دباؤ ہے۔ ایک وقت آیا کہ اسپیکر نے کہا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں کیونکہ جس بھونڈے انداز سے آپ مجھ سے ہاؤس چلوانا چاہ رہے ہیں شاید میں یہ نہ کر سکوں۔ ثناء اللہ مستی خیل، اب یہ ممبر قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی خیل صاحب اور یہ بات کر رہے ہیں۔ اب ہوا تو بہت کچھ ہے، مثال کے طور پر اب ایک پولیس والا آتا ہے اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو، اس کے مین گیٹ کو تالے لگا دیتا ہے، چین سے بند کر دیتا ہے ایسی کی تیسی پارلیمنٹیرینز کی کہ وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، کسی طرح ایک ٹوکن احتجاج کے طور پر بھی وہ باہر نہیں آ سکتے۔ جب کہا گیا کہ جی سپریم کورٹ تک جانا ہے نہیں جا سکتے، پھر نامعلوم لوگ آتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو اندر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب ادھر بھاگے ادھر بھاگے، چھوڑوں گا نہیں، فلاں نہیں کروں گا، میں تو پھر استعفیٰ دے دوں، فلاں کر دوں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس طرح سے کوئی آیا ہو، پولیس نے اس کو فیسیلیٹ کیا ہو اور اندر سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پارلیمنٹیرینز کو پکڑ کے نکال کے پارلیمنٹ سے لے گئے ہوں۔ تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر، اس کی کوئی حیثیت رہ ہی نہیں گئی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اسپیکر صاحب، ویسے اور بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں، یہ میں نے آپ کو حالیہ مثال دیا کہ جی جو مرضی آئے، کوئی پولیس والا اٹھتا ہے اور وہ تالے لگا دیتا ہے، وہ چین سے بند کر دیتا ہے اور ممبران کو وہ بے عزت کرتا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہونے لگ گیا ہے، کوئی جج اٹھا کے کوئی فیصلہ دے دے تو ایک کانسٹیبل اس کو پیر میں روندتا ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اب 26ویں ترمیم ہو چکی ہے، اب تو پولیس کانسٹیبل کو یہ صرف پتہ ہو کہ میں سرو کر چکا ہوں ان کو تحریک انصاف کے خلاف، تو کچھ بھی کرتا رہوں۔ اب دیکھیے نا وہ باتیں کی جا رہی ہیں، میں بھی آپ کو وہ مثال دوں گا، پاک پتن میں جو خاتون کے ساتھ جس طرح سے بدتمیزی کی گئی، تھپڑ مارے گئے، تو اب اس کے خلاف ایکشن تو چلیں بڑی اچھی بات ہے، ہو گیا، حالانکہ وہ 1 مہینہ پرانی خبر ہے۔ لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ جو کیا گیا، ابھی میں حال کی بات نہیں کر رہا، ان کے گھر میں گھس کر ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ جو کیا گیا، وہ چیخیں ہیں، وہ سب کچھ جو ان کو دھکے دیے گئے، خواجہ آصف صاحب نے کہا جی بڑا برا ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، لیکن آج تک کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا۔ یعنی اگر کسی خاتون کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو اس کے آپ بال کھینچ سکتے ہیں، بال کھینچ کے اس کو سڑک پر گھسیٹ سکتے ہیں، معذور ہو اس کو بھی آپ گھسیٹ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ ہو گئی ہے چکے، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ کسی خاتون کو بھی کر سکتے ہیں، اور اس خاتون کا بیان آ گیا کہ مجھے کہا گیا تمہیں 9 مئی میں ڈال دیں گے۔ یہ کلاسک ایگزامپل ہے، ہر کسی کو جی تمہیں 9 مئی میں ڈال دیں گے، یہ کر دو نہیں تو 9 مئی میں ڈال دیں گے۔ ثناء اللہ مستی خیل صاحب ممبر قومی اسمبلی کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑا دباؤ ہے، اور ایک وقت تو یہ تھا کہ جو وہاں سے یہ رپورٹیں نکلی کہ اسپیکر نے کہا کہ میں ریزائن کرتا ہوں جی۔ اچھا، کہ جیسے بونڈے انداز میں آپ اگر ہاؤس کو چلوانا چاہ رہے ہیں مسلم شاید آپ کو سرو نہ کر پاؤں، کہ آپ جو ہے جیسے ہمارے عوامی نمائندوں کو گرفتار کیا گیا تو کہیں سے پریشر آیا، بقول وہاں سے جو باتیں نکل رہی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ یہ جو پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کریں، تو آپ کیوں جاری کر رہے ہیں، کیوں کیا آپ نے، ہم ایسا نہیں کرنے دیتے، تو ڈیلے ہوئے ایک دو نہیں آپ کی، یعنی اگر پروٹیکشن آرڈر کی بات ہو، کسی کو گرفتار کرنے کی بات ہو کہ جی آپ نہیں کر سکتے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں، تو اتنا دباؤ اسپیکر ایاز صادق پر آتا رہا ہے۔ ملاقاتیں ہوتی ہیں، دیکھیں ان کی کیا رائے ہے؟ ہمارے تو کسٹوڈین ہیں، دیکھیں نا جی، ایک پارلیمان میں وہ ہمارے کسٹوڈین ہیں، ہمارے رائٹ سے وہ محافظ ہیں، ہم ان پہ یقین کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس جو کسٹوڈین ہے اس ہاؤس کو آئین قانون جو بھی رولز اینڈ پروسیجر ہے اس کے مطابق۔ لیکن مسیح صاحب آپ جو ملاقات کرتے ہیں تو اسپیکر صاحب کی آپ کے سامنے کیا رائے ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ واقعی ان اقدامات سے خوش نہیں ہیں، یا انہوں نے محسوس جو کچھ پارلیمنٹری سے کیا جا رہا ہے کیا واقعی وہ خوش نہیں ہے، یا بظاہر وہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں ویڈیو ڈیزائن کرنے کی بات کوشش کریں، اور اگر دیکھیں جی میں نے آپ کی ان کا واقعی ان پہ دباؤ ہے کیا ہے؟ آپ کے سامنے کیا رائے ہوتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوا ہے کہ وہ واقعی ان اقدامات سے خوش نہیں ہیں، یا انہوں نے محسوس کروایا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے؟ کیا کہیں اب کہاں کا دباؤ کیا؟ ویڈیو ڈیزائن کرنے کی بات کوشش کریں، اور اگر دیکھیں جی میں نے آپ کی اچھا یہ اب خاتون دیکھیے، اف یہ بیچاری رو رہی ہے
جس پر ASI نے تشدد کیا. ASI اعجاز نے کہا کہ اگر تو نے میڈیکل کرایا یا تو 9 مئی کا پرچہ دے دوں گا, نہیں 9C کا سوری. لیڈی کانسٹیبل نے اسے کہا بھی کہ سر آپ کیوں مار رہے ہیں, جو میں ساتھ ہوں, میں مظلوم ہوں, 2 چھوٹے بچے ہیں, کہاں جاؤں. پاک پتن میں پولیس اہلکار تشدد کا شکار عورت نے یہ بیان دے دیا. چھوٹے چھوٹے 2 میرے بچے میں نہ لے کے کتے جاؤں, پھر بڑے زیادتی کرتے ہیں, رپورٹ دینے میں تو کرو کاٹی تو پھر انہوں نے بتا کہ تو میڈیکل کروایا تو تیرے تو لڑکی کا تیرے پرچہ دے دوں گا. ایسے اجازت مل کے آنا مجھے کانسٹیبل لڑکی کسی نے کہا سر آپ کیوں مار رہے ہیں, میں جو ساتھ ہوں کیوں مار رہے ہیں. انہوں نے سبھی میرے مارا بھی بہت ہے, میں عدالت میں میری سنوائی نہیں ہوئی. یہ وہ کہہ رہی ہے, وہ 9C کے پرچے کی بات کر رہی ہے کہ جی وہ تمہارے پر اس طرح کا مقدمہ دے دوں گا, ایسی تیسی تمہاری. حکومت کے لیے ایک اور مشکل, سابق اتحادی محمود اچکزئی کا تمام سفیروں سے ملاقات کا اعلان. لیں جی, وہ کہہ رہے ہیں جو ظلم ہو رہا ہے ہم تمام ممالک کے سفیروں سے ملاقات کریں گے کہ آپ اس جعلی حکومت کو, غیر آئینی غیر قانونی حکومت کو, جابر حکومت کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں. سفیروں کو ہم بلائیں گے, دنیا جہاں کے سفیروں کو بلائیں گے, ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ ایک ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جو چوری اور ڈکیتی کی دنیا کا شہر ہے. ابتدائی شہر ہوتا ہے, آگے آگے دیکھ لو. یہ جو بھی تحریک ہے یہ تو ابتدائی عشق ہے, ابھی تو آپ آگے آگے دیکھیے, بڑا کچھ ہوگا ابھی آگے. غیر قانونی ہے یہ حکومت, غیر آئینی ہے, یہ زر اور ذوق کی بنیاد پہ آئی ہے. اس لیے چلنا کہ بچے نہیں آئیں گے, یعنی یہ زور زبردستی کی حکومت ہے. پھر کہہ رہے ہیں عمران خان کے بچوں کو کیوں روکا جا رہا ہے, کیوں نہیں وہ آئیں گے, کیوں نہیں آ سکتے. وہ آنا چاہتے ہیں, جب بھی آنا چاہیں نہ کو روک سکتا ہے, اور اگر کوئی روکے گا تو پاگل ہو گئی. ہر صورت اس سے چلنا ہے. تحریک تحفظ پاکستان سفیروں کے ساتھ ملاقات کریں گے, سفیروں کو ہم بلائیں گے, دنیا جہاں کے سفیروں کو بلائیں گے, ان سے ہم کہیں گے کہ آپ اپنے ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور آپ ایک ایسی حکومت کو نہیں, سارے سفیروں کو بلا کر بتائیں گے کہ آپ خود تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ایک ایسے سیٹ اپ کو, ایک ایسی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جس نے جمہوریت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ وہ پاک پتن میں جو خاتون جس پر ظلم ہوا اس کا ملزم, یہ چوکی فرید کوٹ کے SI ملک اعجاز کو دوران ڈیوٹی دوران ریڈ خاتون کو تھپڑ مارنے کے معاملے پر یہ پنجاب پولیس کہہ رہی ہے جی ہم نے اس کو معطل کر دیا ہے, گرفتار کر لیا ہے, مقدمہ درج کر لیا ہے. ہماری بلند ترجیح ہے خواتین کو تحفظ دینا. وہ نظر ہی آ رہا ہے کہ 1 مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اب ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد ایکشن لیا گیا ہے. ویڈیو سامنے نہ آتی تو کوئی ایکشن نہیں ہونا تھا. اچھا جی, اور کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. ارے واہ, تو ابھی احتجاج کے دوران ہی آپ نے دیکھ لیا تھا. یہ جی وہ واقعہ ہے, اس کی وہ تصاویر ہیں, ویڈیو چکے اس میں تشدد ہے اس لیے وہ نہیں دکھائی جا سکتی. یہ دیکھیے مریم صاحبہ جو کام کرتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عمران خان کے دور کا ہے, عمران خان کے دور کا ہے. تو عمران خان کے دور کی مفت میں تشہیر ہو جاتی ہے کیونکہ اب گوگل ہے, AI کا دور ہے, تو ہر کوئی وہ چیک کرتا ہے, جب ڈالتا ہے اس کا نام یہ اچھا ہے پروجیکٹ تو پتہ لگتا ہے یہ تو عمران خان کے دور کا ہے. اسی طرح یہ جو اب کہا گیا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک ٹرام چلائی جا رہی ہے, یعنی ایک الیکٹرک لمبی بس, 2-3 یعنی بسز ایک طرح سے آپس میں ٹرین کی طرح جڑی ہوتی ہیں, تو وہ ٹرام. تو یہ عثمان بزدار کے دور کا منصوبہ ہے اور وہ سارا ہائی لائٹ ہو رہا ہے. آپ گوگل پر جائیں, آپ اگر دیکھیں آپ کو یہ سارا مل جائے گا. یہ دیکھیں ٹرام ٹوکن آپ دیکھیں 2022, یہ دیکھیں یہ جنگ میں 24 میں روزنامہ دنیا سٹی 42, ہر وہاں پر آپ کو خبر مل جائے گوگل پہ کہ تمام اخبارات نے اس کو شائع کیا کہ جی یہ منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے اس کو اپروول ملنے میں, آنے میں, آرڈر دینے میں, ایک ٹریننگ میں, وہ فیسیلیٹیشن میں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, لیکن منظوری اسی وقت ہو گئی تھی 2022 میں عثمان بزدار تحریک انصاف کے دور میں. تو یہ جناب کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کہ کوئی بھی منصوبہ شروع کرتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ عمران خان کے دور کا ہے. گھروں کا منصوبہ آج کل اس کی بڑی تشہیر ہو رہی ہے, وہ عمران خان کے دور کا ہے. کرتے ہیں نام تبدیل کر دیتے ہیں, اب اپنی اشتہار بازی شروع کر دیتے ہیں, اپنا نام دے دیتے ہیں اس کو, بس یہ فرق پڑا ہے. یہ وہ خاتون پر وہ تشدد کی ویڈیو میں نے جس طرح کیا کہ نہیں میں دکھا سکتا کیونکہ یہ پالیسی کے خلاف ہے یوٹیوب کی کہ آپ تشدد نہیں دکھا سکتے. باقی آپ یہ دیکھیں اس کی چیخیں وغیرہ, یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ ہیں جناب تازہ ترین کچھ اہم ترین خبریں جو ہم نے آپ سے شیئر کی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.